ابدال اسم باسم، ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدلنا. ابھی فعل کی مثال پیش کی تھی. وقد یذکر سبحانہ و تعالیٰ اسما مکان اسم، اور بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اسم دوسرے کی جگہ دوسرے اسم کی جگہ ذکر فرماتے ہیں. نحو قولہ تعالیٰ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اے خاضعۃ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاضعین جو ہے یہ اعناق غیر ذوی العقول ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تعلق سے خاضعۃ ہی ہوگا واحد مؤنث کے حکم میں. رونق کی جمع اعناق گردن، لیکن خاضعین لایا گیا. کیا لایا گیا؟ اب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ بھائی میں ان حکمتوں سے بحث نہیں کروں گا، ان نکات اور وجہوں سے جس کی وجہ سے بدلا گیا ہے. تو فضلت اعناقهم لها خاضعین، یہاں یہ جو ہم ضمیر کی جانب اعناق کی اضافت ہے نا ذوی العقول کی جانب، ہم ذوی العقول کے لیے ہے ضمیر، تو اس کی وجہ سے خاضعین استعمال کیا گیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی وہ اسم فاعل لایا گیا ہے جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے. فضلت اعناقهم لها خاضعین، اور ان کی گردنیں اس کے آگے جھک گئیں. خاضعۃ ہے خاضعۃ. وقولہ تعالیٰ وکانت من القانتین اے من القانتات، ظاہر سی بات ہے حضرت مریم قانتین میں سے نہیں قانتات میں سے. کس میں سے تھے؟ قانتات میں سے. لیکن قرآن نے قانتین میں سے کہہ کے اشارہ کیا کہ جیسے ایک مرد اطاعت اور عبادت میں مجاہدے میں سمجھا نہیں آگے ہوتا ہے، اسی طرح مریم اگرچہ لڑکی تھیں، صنف نازک تھیں، لیکن عبادت اور ریاضت میں مردوں کے برابر تھیں. تو قرآن نے اس نقطے کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہا وکانت من القانتین. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں بدل دیا، قانتات سے قانتین کر دیا، مذکر مؤنث کو مذکر سے. وقولہ تعالیٰ وما لهم من ناصرین، ظاہر سی بات ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو من ناصرین ہے کہ نہیں؟ رب واحد ہے، جمع سے بدل دیا ہے. وقولہ تعالیٰ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اے حاجزا. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین. تو اگر یہ پیغمبر کر لیتے نا تو تم میں سے کوئی نہ ہوتا عنہ اللہ سے حاجزین، سمجھا نہیں، ان کو روکنے والا بچانے والا. تو یہاں حاجزین جو ہے حاجزا مفرد کے معنی میں جمع سے بدل دیا. قولہ تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں ان الانسان پہ الف یہ جو جنس کا ہے نا کہ انسان یہ خسارے میں ہے، زمانے کی قسم ہے. اے افراد و بنی آدم، اے یعنی بنی آدم کے افراد، بنی آدم کے افراد، انسان کی حقیقت نہیں مراد ہے بلکہ افراد آدم مراد ہے. لیکن افراد اللفظ لأنہ اسم جنس، انسان جو لفظ ہے اس کو مفرد استعمال کیا اس لیے کہ اس میں جنس سے قلیل کثیر سب پر صادق آتا ہے، سب پر صادق آتا ہے. وقولہ تعالیٰ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، المعنی یا بنی آدم انکم، سمجھے نہیں، اے انسان تو کوشش کرتا رہے گا اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہے گا تاکہ ملاقات ہو جائے گی. محل استشہاد یہاں ہے کہ الانسان مفرد ہے، یہاں مراد ہے کہ انسان یا افراد بنی آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم تم کسی نہ کسی محنت اور مشقت میں لگے رہو گے، اپنے رب سے جا ملو گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. ان سعیکم لشتی، دیکھو قرآن کی ایک آیت دوسری کی توضیح کرتی ہے. کہا نا کوششیں مختلف ہیں، کوششیں مختلف. انت بما عندک ونحن بما عندنا راض والرائے مختلف. آدمی اپنی اپنی چیزوں سے راضی ہے. وقولہ تعالیٰ وحملها الانسان، اے افراد الانسان. ارے کچھ سمجھ پائے؟ یعنی اتنا پیش کیا کہ دیکھو مفرد استعمال کیا ہے لیکن مراد اس کے افراد ہیں. اس لیے اب کیوں کہا کہ اس میں جنس ہے، اس لیے سب کو شامل ہے تاکہ مرد عورت دونوں ہیں. وقولہ تعالیٰ کذبت قوم نوح المرسلین، اے نوحا وحدہ. بولے صاحب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی تنہا نوح کو جھٹلایا. ان کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں، 1000 سال تقریباً تنہا دعوت دی. تو
آپ کو پہلے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جلالین میں آپ کو ان مقامات کی توضیح اور تشریح سمجھائی تھی کہ چونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، اس لیے کہ مشن سب کا ایک ہوتا ہے، تو ایک کی تحقیق اور ایک کی توہین کرنا وہ ظاہر سی بات ہے، جتنی ہوئی وہ جماعت معصوم جماعت ہے، سب کی توہین ہے، سب کی اور تکذیب ہے، اس لیے قرآن نے نوح کو جمع کے ساتھ استعمال کیا۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کذبت قوم نوح، جس نے نوح کو جھٹلایا اس نے حضرت محمد رسول اللہ کو بھی جھٹلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نوحن وعدہ، سمجھ گئے؟ تو دیکھو یہاں مفرد کو جمع سے بدل دیا۔ وقوله تعالیٰ، اب اس طرح آدمی جب پڑھے گا اور غور کرے گا، جس طرح شاہ صاحب نے غور کرنے کے لیے باتیں ذکر کی ہیں، تو آدمی سمجھے گا، آیت تو نہیں سمجھے گا، اشکالات اعتراضات حل ہوں گے نہیں حل ہوں گے۔ انا فتحنا لکا فتحا مبینہ، ظاہر سی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے انا فتحنا، تو جمع ہے کہ واحد ہے؟ وہ تو واحد ہے نا، وہ تو تعظیماً اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح واحد کا صیغہ اس کی توحید کو بتانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح تعظیم کی خاطر اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ واحد جمع اس کے لیے دونوں برابر ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتا ہے۔ سید القوم کو بھی جمع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے جبریل کو ملائکہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ارے کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ انا فتحنا لکا، انی فتحت لکا، ارے سمجھ رہے ہو؟ وقولہ تعالیٰ انا لقادرون، اے انی لقادرون، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کا جواب نہیں سمجھانا ہے، انا لقادرون، ہم قادر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے انی لقادر۔ وقولہ تعالیٰ ولکن اللہ یسلط رسولہ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رسول اگرچہ جمع ہے لیکن مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسلط محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقولہ تعالیٰ الذین قال لهم الناس، اے عروہ الثقفی وحدہ، عروہ ثقفی، ارے وحدہ نہیں، وحدہ تو الگ ہے، تنہا عروہ ثقفی نے کہا تھا لیکن ناس سے تعبیر کیا ہے۔ کیا کیا ہے صاحب؟ اس کو ناس سے تعبیر کیا، حالانکہ قائل کون ہے؟ عروہ ثقفی ہے، لیکن کہا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، لوگ یعنی عروہ ثقفی نے کہا۔ دیکھا تو قوم کا چونکہ اپنے سردار ہے اس لیے اس کا قول وہ جمع، جیسے آپ کی طرف سے کوئی عریف الجماع ہو تو اس کی بات آپ کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے جو سفارت انجام دے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان تو یہی تو ہوتا ہے بھائی، ایک ہی دو تو ہوتے ہیں، آپ کا ایک سفیر ملکی ہوتا ہے، یہ وہاں جا کے معاملات کرتا ہے تو پورے ملک کی طرف سے مانا جاتا نہیں مانا جاتا ہے۔ وقولہ تعالیٰ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے اسے بھوک کا لباس چکھایا، تو میں نے وہاں عرض کر دیا تھا، وجہ بھی بتا دی تھی کہ لباس سے کیوں تعبیر کیا ہے، کیوں تعبیر کیا ہے؟ جس طرح لباس پورے بدن کو حاوی ہوتا ہے اسی طرح بھوک کا اثر بھی آدمی کے جسم پر ہوتا ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ خوف کا اثر آدمی کے جسم پر ہوتا ہے، یعنی محیط ایسا بھوک تھا جو احاطہ کیے ہوئے تھا، سخت بھوک اور خوف میں لوگ مبتلا ہوئے۔ اے تومل جو دیکھا نہیں دیکھا، یہ مزاح، یہ لباس کو توم کو لباس سے بدل دیا، یعنی بھوک کا مزہ، بھوک کا افضل الطعمہ باللباس اذانا بان الجوع له اثر من النحول والذبول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله كاللباس۔ یہ دیکھو مول صاحب، یہ نقطہ آ گیا جو وہاں سمجھایا تھا آپ کو زبانی، یہ نقطہ افضل الطعمہ، اور سیوطی نے اسی سے ملتی جلتی عبارت نقل کی ہے وہاں، اس طرح نہیں کہا کہ اس کو اس سے بدل دیا، لیکن وجہ اس نے بھی یہی بیان کی ہے کہ کیوں اس سے تعبیر کیا۔ کہتے ہیں توم کو بدل دیا لباس سے، یہ بتانے کے لیے کہ بھوک کا اثر یعنی نحول اور لاغری، ارے نحول کمزوری اور لاغری یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو پورے بدن کو حاوی ہوتی ہے، عام ہوتی ہے اور اس کو شامل ہوتی ہے لباس کی طرح۔ نحول مانے کمزوری، زبول لاغری۔ وقولہ تعالیٰ صبغۃ اللہ، اے دین اللہ۔ سمجھایا تھا مولویوں آپ کو کہ بپتسمہ کی جو رسم تھی ان کی، اس پر رد کیا ہے قرآن نے، کیونکہ وہ اپنے بچے کو ہے نا خاص زرد قسم کا رنگ اس سے اپنے بچے کے سر پہ اس کو رنگ دیتے تھے،
یا جو عیسائیت اور نصرانیت کو قبول کرتا تھا، جو یہودیت کو قبول کرتا تھا، اس کو بھی وہ لوگ اسی رنگ میں رنگتے تھے جس کو بپتسمہ کی رسم کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو اپنے دین کو رنگ سے تعبیر کیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ارے رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، سمجھے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو کہا تھا صبغۃ اللہ، اے صبغنا اللہ صبغہ، اللہ نے ہم کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ یا یہ کہ ہم نے اخترنا صبغۃ اللہ، نسب کی وجہ بتا رہا ہوں، اللہ کے رنگ کو یعنی اس کے دین کو ہم نے چن لیا ہے۔ اللہ سے بہتر رنگریز کون ہے؟ کیوں؟ دین کو رنگ سے تعبیر کیا، صبغہ سے بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح رنگ کا اثر بدن پہ ہوتا ہے، ارے رنگ لگا دیا جائے تو ظاہر ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ایسے ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں یہی تو روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھا تو کہیں کوئی گھاس وغیرہ ہوتی تھی، کوئی پتی، تو وہ رنگ لگا تھا آپ کو، تو آپ نے کہا نکاحتا ہے جابر، حل نکاحتا ہے جابر، کہا نام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بکرن ام سیبن، قال بکرن۔ کہا کیوں؟ کیوں؟ اللہ نکاحتا بکرن فتلاعبها وتلاعبك، تو اس سے کھیلتا اور تجھ سے کھیلتی۔ تو آپ نے پھر وجہ بتائی اور کہا ہے پیغمبر دو جہاں محبوب دو جہاں، آپ کو معلوم ہے والد شہید ہوئے ہیں احد میں، 9 بہنیں تھیں، 2 کی شادی ہو گئی ہے، سمجھے، 3 کی شادی ہو گئی ہے، ابھی 6 بہنیں۔ کتنی؟ 6 بہنیں۔ تو اگر کوئی بچی لاتا تو وہ بھی کھیلتی، ضرورت تھی کہ کوئی خاتون اور عورت لایا جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے، سیبہ سے شادی کی ہے، باقرہ سے شادی نہیں کی۔ اسی پہ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ آدمی کو یہ تو یاد آتا ہے کہ انا لزوجک علیک حقا، اور یہ مدرسے میں پڑھا دیا جاتا ہے بنات میں کہ بھائی تمہارے ذمہ دودھ پلانا نہیں ہے اور ساس سسر کا کپڑا دھلنا نہیں ہے، لیکن حضرت جابر کی روایت کی توضیح نہیں بتائی جاتی۔ ارے کہ سب کچھ قربان کر دیا اور کہا ہے محبوب دو جہاں، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے کہ ہماری بہنیں تھیں، ان کی دیکھ بھال کون کرتا۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ اتنی بات جو فقہا نے لکھی ہے کہ بھائی تمہارے ذمہ روٹی پکانا نہیں ہے، تمہارے ذمہ ہے نا کھانا پکانا، یہ ایک عقد کی وجہ سے، کہ چونکہ عقد جہالت کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے شرطیں نہ لگائی جائیں اسے۔ لیکن جب تک ایک کمی تیرے بغیر ایک کمی میرے بغیر، جب تک ایک دوسرے کے گھر کو آدمی گھر نہیں سمجھے گا اس وقت تک نظام نہیں چلتا ہے گھر میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو دونوں طرف سے جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، چونکہ دونوں ایک طرف انہوں نے صرف سمجھا، ایک نے سمجھا انا لزوجک علیک حقا ہے کہ صوفی نالائق سمجھ رہا ہے کہ بیوی کا ہمارے ذمہ حق ہے، اور دوسری طرف ٹھکرا دیا، کسی نے اس پہ وہ سڑیل نکل گیا، وہ گیا تبلیغ میں کچھ باتیں جان گیا کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا چاہیے، بیوی کو طلاق دے دیا۔ ارے سمجھ رہے نہیں بات کو؟ یہ دیکھو بے اعتدالی کا دونوں شکار ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے برداشت کر کے جھیل کر کے وہ نظام چلانا نہیں چاہتے ہیں، نہ آتا ہے چلانا، سمجھ رہے؟ آدمی کو جھیل کر کے برداشت کر کے نظام کو چلانے کی فکر کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا نا رشتہ داریوں کے بارے میں پوچھو گی۔ دیکھیے اے دین اللہ ابدلا بالصبغۃ اذانا، آپ نے شاید نہ سنا ہوگا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بیان کر رہے تھے، کیا جو بھی مہینے میں بیان ہوتا نا، اتوار کو ان کا بیان ہوتا، اپنا مجلس ہوتی ہے، تو اس میں کہتے ایک لڑکی نے، بہو نے کسی کی، اس نے خط باقاعدہ وہاں کو لکھا تھا کہ ہم دونوں آدمی آپ سے بیعت ہیں اور گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری ساس ایسا ایسا کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس فکر میں بھی رہتے ہیں کہ کب اس نے نہایا ہے کب نہیں نہایا ہے، سمجھے نہیں، بہو نے کب نہایا ہے کب نہیں نہایا ہے اور کیا کھایا ہے کیا نہیں، دن بھر کام کرتی رہتی ہوں، اور وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں چلو صبر کر جاؤ برداشت کر جاؤ۔ تو لکھا تھا کہ کیا شریعت میں مطلب مولانا کیا مطلب اسی طرح ہے کہ سب کچھ ایسے برداشت کرتے رہو چاہے جتنا کوئی ظلم کرے؟
خرد قدم اور بھی مضمون اس کا لمبا ہے، سبق پڑھانا ہے ہم کو نہ سناتا. بِأَنَّهُ كَالصِّبْغِ تَتَلَوَّنُ بِهِ النَّفْسَ، صبغہ سے بدل دیا دین کو. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دین رنگ کی طرح ہے. دین کس کی طرح ہے؟ تَتَلَوَّنُ بِهِ النَّفْسُ، اس میں نفس رنگ جاتا ہے. اس میں ہاں رنگ دے رنگ دے جو میری بھی چندریا، پڑھے نہیں پڑھے سنے ہیں؟ ہاں تو جب آدمی رنگ جاتا ہے دین میں اور شریعت میں تو پھر دیکھ کر کے لگتا ہے او یہ عاشق آ رہا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں گزروں ہوں. ارے سمجھ رہے نہیں مولوی صاحب؟ ہاں دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے. دلوں میں نبی کی محبت لیے ہیں، صحابہ خدائی کی دولت لیے ہیں. وہ ادائے طاعت ظلمن کبھی رکعن کبھی سجدن، یہ نصیب تھا کہ صدا رہے. وقوله تعالی صبغۃ اللہ اور مشاکرۃ بقول النصارى فی المعمودیہ، یا نصارہ کے قول کی مشاکلت کی وجہ سے فی المعمودیہ بپتسمہ کے رسم میں بپتسمہ سمجھا دیا نا. ہاں تو معمودیہ وہی معنی ہے، ورنہ کوئی اور ترجمہ کچھ اور کر لے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے تو ان کی مشاکلت میں اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، کیونکہ وہ رنگ کو سمجھتے تھے دین ہے، تو اللہ نے کہا یہ نہیں ہے دین. وقوله تعالی وطور سنین، اے طور سینا. مولوی صاحب ظاہر سی بات ہے یہاں جمع نہیں ہے. ارے طور سینا ہے جہاں موسیٰ پہنچے ہیں. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. وقوله تعالی سلام علی الیاسین، ظاہر سی بات ہے جمع ہے. اے علی الیاسین یعنی حضرت الیاس پر اللہ کی سلامتی ہو. قلب الاسمان للازدواج، کہتے ہیں سنین اور الیاسین دونوں اسموں کو بدل دیا ہے ازدواج کی وجہ سے. ازدواج سمجھ رہے مقابلے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اور بلکہ یہاں یہ سمجھے ازدواج اصل معنی جوڑنے کے آتے ہیں. کیا آتے ہیں اصل معنی؟ تو جو قافیہ یعنی جو آیتوں کا جو فاصلہ ہے نا وہ اسی یا اور نون پر ہے. اوپر سے آپ جب پڑھو گے تو یا نون پر ہے فاصلہ کہ نہیں ہے؟ تو ارے پڑھ کے دیکھنا تو اسی کی رعایت میں ازدواج، اسی ربط کی وجہ سے الیاسین. سمجھا نہیں سمجھا؟ سلام علی نوح فی العالمین تو یا نون پر ہے. تو اسی طرح الیاسین اور طور سنین کہا ہے قرآن نے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں ایسا بہت ہوتا ہے. جس دن اس دن سمجھا رہا تھا نا وہ ہم والی بات جہاں آئی تھی تو کہا تھا فاستمعا، ہم نے کہا تھا یہ الف اشباع کا ہے، یہ تثنیہ کا نہ سمجھ لو. پر کرنے کے لیے ہے کہ مطلب شعر کا وزن برابر ہو جائے. شعر کا وزن ہاں ہر جگہ تثنیہ کا نہیں ہوتا، اشباع. اس طرح سے ہے. ابدال حرف بحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ دوسرے حرف سے بدل دینا. کہتے ہیں کبھی اللہ سبحان، ارے کچھ فائدہ ہے مطلب نہیں اس کے پڑھنے کا؟ کچھ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے؟ ہاں گھبراؤ نہیں. جس دن بس ارادہ ہے 2-4 صفحے اور پڑھا دیں اس کے بعد بند کر دیں. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ گھبراؤ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں یہ پورا کرا دے خالی یہ بحث، یہ جو ابدال والی بحث ہے نا کہ اس کو کیسے بدلا جاتا ہے کیا، تو آدمی تھوڑا سا ذہن میں کبھی پڑا رہے گا، مر بھی گئے تو یہ رہے گا کہ ہاں آپ جانے تھے مولانا بتائے تھے اس کو، ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہو، لیکن اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. اگر اس کی ہم پرواہ کریں تو بقرعید سے مولوی صاحب سوال سے لے کے بقرعید تک ایک آدمی سے سبق نہ سنیں. اس کی پرواہ ہم کو کبھی نہیں ہوتی الحمدللہ. چاہے جتنی گالیاں تو کیا سنتا ہے، یہ کرتا. ہم لوگ شیخ الحدیث ہو گئے پھر بھی بھگاتا ہے، مارتا ہے، اٹھا بیٹھی، کوئی بات نہیں ہے. تمہاری یہی گالی ہی دعا ہو جائے گی. وقد یذکر سبحانہ وتعالی حرفا مکان حرف النحو قوله تعالی فلا. ارے شہڈول جا رہے ہو کہیں؟ کیا چلے جاؤ کہیں جا رہے ہو؟ نہیں رجسٹر لائے تھے، چھٹی لیے ہو کیا؟ ارے اب رک جاؤ، ایک ہفتہ اور ہے. نہیں اگر بہت شدید تقاضا نہ ہو، جیسے وہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے نا کہ ہندت تو خان نکاح واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو شدید تقاضا وہ لوگ گھر جانے کا نہ ہو تو ایک ہفتہ اور رک جاؤ، انشاءاللہ سب کتابیں ہو جائیں گی. 1-2 اگر رہ جائے گی تو کوئی بات نہیں، اپنا آپ بھی شریک رہیں گے روحانی طور پہ اس میں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر مطلب کوئی مجبوری ہو تو الگ چیز ہے. مجبوریاں تو ہر آدمی کی پیش آ سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی مجبوری ہو تو بالکل چلے جاؤ. جیسے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ جوڑا جائے گا کہ نہیں
तो मुझे सुबह उसी वक्त हुआ क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन हमने बता दिया सही बात कि भाई इस साल नहीं शायद आएगा, हमको जो मालूम है वही है। वो फट से घर चला गया, मालूम था दूसरे दिन की चला गया। हमने कहा देखो मुझे सुबह हुआ था कि इसीलिए पूछ रहा हूँ, और वो सुबह एक से तकसीम बदल गया। हमने कहा देखो, यानी आदमी ये नहीं सोच रहा है कि ला यार थोड़ा सा 1 हफ्ता 10 दिन बचा है, लाओ मैं, अरे बहुत 10-12 दिन से ज़्यादा सबक नहीं होना। उस्ताद की बात गौर से सबक में सुनते रहो, तमाम किताब नहीं फेर पाओगे, लेकिन ये जो सुने रहोगे ना, बहुत से इश्कालात, बहुत से एतराज़ात तुमको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, ज़िंदगी भर याद रहती है चीज़ें। ये तो अपना तजुर्बा है कि कुछ ना समझो, लेकिन पाबंदी के साथ समझने की नीयत से बैठे रहो उस्ताद के पास, और दिल में ये इस फिक्र के साथ कि अल्लाह हमको कुछ समझा दे, हमारा साथी समझ रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तुम कभी मौका आएगा तो कुछ ना जानने के बावजूद भी बहुत जान लो, कहोगे यार मौलाना ने इस एतराज़ का ये जवाब दिया था, यार इस अभी नहीं समझ में आ रहा है ना। वो अल्लाह ने निज़ाम ही बनाया है, क़ुव्वत हाफिज़ा जो है आदमी का ना, हाफिज़े से चीज़ गायब हो जाती है, लेकिन हिस्से मुश्तरक को जैसे वो हरकत देता है फ़ौरन समझ में, अच्छा यार ये बताया। जैसे कितनी शक्लें हैं आपके जहनों से गायब हैं, लेकिन थोड़ा सा हरकत दिया तो आ गई, नहीं आ गई। अरे है कि नहीं है? तेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में है, तेरे ख्याल में नहीं है। अरे समझ रहा नहीं समझ रहा, तो ये होता है, अल्लाह का अपना एक निज़ाम है, आदमी करके तो देखे। लेकिन बहरहाल पढ़ लो थोड़ा सा, मेहनत जैसे कुछ चीज़ें आ जाएंगी। देख रहे जिस दिन घबराओ नहीं और ना गाली वाली दो, जिस दिन मतलब बस दिल कहेगा उसी दिन ये दुआ हो जाएगी। बस जिस दिन कहा पढ़ाते पढ़ाते बस कह देंगे सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, ठीक है, बस उसी दिन किताब ख़त्म हो जाएगी। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अगर कोई चाहे पढ़ना तो हमसे आकर के कमरे में किताब मुकम्मल कर लेगा, मतलब अपने लिए इम्तिहान के लेने, इम्तिहान तो लिख दिया 70-72 सफ़े लिख दिया, 75 सफ़े जिसको देना है इम्तिहान दे देगा, इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ाते हैं नालायक कहीं के। उस किताब का मुताला हर साल हम कर लेते हैं, चाहे पूरी पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन मुताला सब करते हैं, हमको फ़ायदा होता है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई जो कहीं नहीं मिलती हैं। अरे बहुत, अब आप तो अभी मतलब इसमें मिशकात में हो, अरे 10-15 साल तो पढ़ाते हो गए, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिल गई ना कहीं नहीं मिली। वाकई बाइस इश्काल बहुत सी चीज़ें रहती हैं। आगे लगा हूँ मुझे तो